پیر طریقت رہبر شریعت حامی دین و ملت عالم باعمل حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ سے بخاری زیدہ مجدو سجادہ نظیر آستانہ عالیہ محسن آباد شریف کنگری بلوچستان اور فاضل جاج ہائی کورٹ سپی بلوچستان آپ تشریف گھنیں سٹیج دوتے جلوہ افروز ہیں قبلہ انتہائی مشکور ہیں اسارے کلو الفاظ بھی کہنی کہ اتنا دور دراز دا کوئٹے دا سفر کر کے آپ دا ایک خلوص ہے محبت ہے شفقت ہے مہربانی ہے کرم نوازی ہے کہ آپ اتنا دور دراز دا سفر کر کے تشریف گھنیں ساری رات سفر دے وچ رہ گئے کوئٹے تشریف گھنیں اور دو چار دن پہلے آپ تو تشریف گھن کے گئے اتنا لمبا سفر کر کے سپیشلی آج سارے جلسے دے کیتے والے تے اسا جماعت اہل سنت دی طرف اپنے بھائیاں طرف کو اور اراکین مدرسہ دے جنہیں خادم نیندن طرف کو حضور کا شکریہ ادا کرے سو کہ حضور کرم بخشیت والی مہربانی کہ آپ اتنے حساس معاملات دے وچ ہوندے ہوئے سیکورٹی دا پرابلم ہوندن اور آپ دے ویسے عقیدت مندے دے اور آپ کا آج دی ڈیٹ خصوصاً آپ نے مجھے فرمایا ابے جی حضور دے بعد کیونکہ آپ کے تاریخ اپنی آپ گن کی دی ہے بلد تو بعد تقدیر تکم آپ دا وصال ہو گیا اور وصال تو بعد جنم سینہ رابطہ کیتے تے آپ نے فرمائے سارے علاقے دا بہت بڑا جرگا ہے این بھار 16 دے وچ اگر مہربانی کرو ایک اگو پیچھو کر دو تو میں والا حاضر کی وسا میں عرض کی تھی حضور اسد اشتہار بھی کٹ چکے ہیں اور تمام ایڈورٹائزمنٹ تھی چکی ہے علماء جا تاریخہ کی نہیں چکے بل آپ فرماون لگے یار ٹھیک ہے میرا 12ویں صاحب دلال وعدہ ہے کوئی مسئلہ کہیں نہیں میں جرگے کو تا ڈیلے کر سکتا لیکن تورے جلسے کو ڈیلے نہ کریں تے کمال شفقت حضور دی کہ آپ تشریف گھنیں اور اگو تبھی اسا انہیں امید رکھتے ہیں کہ سارے دین دنیا دے بادشاہ ہیں سارے دین دنیا دے بادشاہ ہیں اور انہیں دا سہارا ہے حضور مدرسے دی میں سرپرستی کرے دے رہے میں سو دعائیں دے وچ بھی عملن بھی فعلن بھی کہ اللہ تبارک و تعالی 12ویں صاحب دے ای مشن کو ای مدرسے کو صحیح معنی سکو ابو تے گھن ونجان دی توفیق عطا فرماوے اور ایک چار چاند لاوے بارکیف میں زیادہ دیر تو دے اور حضرت صاحب دے درمیان حائل نہیں تھی من چاہتا جڑے اب آپ پانی پی کی دے انتظار دے وچی وے جلسہ کا دے وچ گھنو اور ذوق شوق نال وجدان دلا نعرہ سنو بلا تاخیر میں حضرت صاحب دے حوالے کرنا نعرہ تکبیر یار مرشد پاک دا سفر بھی دیکھو اور اپنا نعرہ بھی دیکھو کم از کم اللہ کا نام بلند فرمو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ پیر بارو شریف صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ سے بخاری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید العالمین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز سامعین
سب سے پہلے رب لم یزل کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر عاجزانہ درود و سلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ عبدالعزیز باروی رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز شریف پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے اس گلشن کا افتتاح فرمایا اور بنیاد رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج کی یہ تقریب مدرسے کا سالانہ جلسہ بھی ہے اور مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا چہلم اور ان کے ایصال ثواب کی ایک تقریب بھی ہے۔ وہ ایک عالم دین تھے اور عالم دین کا مقام یہ ہے، میں دو باتیں دو حدیثیں ان کے حوالے سے کوٹ کرنے کے بعد پھر اس ادارے میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ عالم دین کا مقام یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ یبعث یوم القیامت، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی بعثت فرمائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو زندہ کیا جائے گا، سب مختلف قسم کے طبقات یوم محشر میں جب کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن کی گرمی، قیامت کے دن کی ہولناکی، قیامت کے دن کا خوفناک منظر، قیامت کے دن کی وحشتناکی، وہ منظر جب ہوگا، اللہ پاک کھڑا کرنے کے بعد، اللہ پاک اپنی مخلوق کو زندہ کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرے گا؟ میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا فیقول، اللہ پاک ایک خطاب کرے گا، ایک بیان کرے گا، کس کو مخاطب کر کے؟ اللہ فرمائے گا یا معشر العلماء، اے علماء کا طبقہ میری بات سنو، علماء دین میری بات سنو، میرے مصطفیٰ کے دین کا پرچار کرنے والے میری بات سنو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عابدوں کو نہیں بولے گا، ریاضت کرنے والوں کو نہیں بولے گا، تسبیح و تحلیل کرنے والوں سے بات نہیں کرے گا، ذکر اذکار کرنے والوں سے بات نہیں کرے گا، شب بیداریوں کرنے والوں سے بات نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے اللہ پاک خطاب کن سے کرے گا؟ علماء سے کرے گا۔ اور مولانا عبدالعزیز باروی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء اللہ کے اس خطاب میں شامل ہو گیا۔ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا انی لم اضع فیکم علمی، میں نے جو تمہیں علم دیا ہے، میں نے تمہیں علم دین عطا فرمایا ہے، میں نے تمہیں اپنے محبوب کے دین کا جو علم عطا فرمایا ہے وہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں کچھ اور کروں، بلکہ اس کی شان آج پوری قوم کو دکھانی ہے، پوری مخلوق کو دکھانی ہے۔ انی لم اضع فیکم علمی
آگے کیا فرمایا؟ الا ما فیکم لا ابالی، تمہارے اندر جتنے گناہ ہیں، جتنی غلطیاں ہیں، جتنی خطائیں ہیں، جتنی میری نافرمانیاں ہیں، جتنی بھی تم نے کی ہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا دین حاصل کرنے والے تمہارے سب گناہ معاف ہیں، جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہارے کردار سے۔ ایک تمہارا علم حاصل کرنا آج تمہاری بخشش کا سبب ہے۔ قبلہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ سے۔ اس لیے دوستو، علماء کے زانوں میں بیٹھو، علماء کے قدموں میں بیٹھو، علماء کے آگے زانوئے ادب تہ کرو، علماء کی خدمت کرو۔ نبی علیہ السلام کے وارثان ہیں یہ، ان کے قدموں میں بیٹھنے سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان کا ساتھ دینے سے وہ برکات جو ان کو ملے گی وہ آپ کو بھی ملے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے، امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، میرے رسول نے ایک دن اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا، صحابہ کو خطاب فرمایا، فرمایا قد اصبحتم فی زمان، میرے صحابہ آپ لوگ ایسے دور میں ہو، ایسے عہد میں ہو، ایسے زمانے میں ہو، آپ کے زمانے میں ایک چیز موجود ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کثیر فقہاؤہ، آج دین کی سمجھ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تمہارے زمانے میں، میرے زمانے میں، تمہارا دور ایسا ہے، اس دور میں دین کے فقیہ، دین کی سمجھ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ وَقَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والے بہت ہیں، آج تقریریں کرنے والے کم ہیں، خطیب کم ہیں، بیان کرنے والے مقرر کم ہیں۔ فرمایا علماء فقہ رکھنے والے زیادہ ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جس نے علم حاصل کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے دین حاصل کیا ہو، اس سے بڑا فقیہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بڑا شان والا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے زمانے کی اور میرے معلم ہونے کی برکت یہ ہے کہ آج فقیہ زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں۔ فرمایا کثیرن موتوہ وقلیلن سوالہ، آج سوال کرنے والے تھوڑے ہیں، سوالوں کے جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ میرا دور ہے نا، جس نے مجھ سے دین حاصل کیا وہ دین کا عالم ہے، وہ دین کا فقیہ ہے، لہذا فقیہ زیادہ ہیں، عالم زیادہ ہیں، سوال دینے والے، سوال کا جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ آج سوال کرنے والے کم ہیں، آج خطیب کم ہیں، تقریریں کرنے والے کم ہیں۔ کیوں؟ تقریر کس کو کریں گے؟ جو بھی میری بارگاہ میں آ گیا وہ عالم بن گیا، جو بھی میری بارگاہ میں آ گیا وہ فقیہ بن گیا، جو بھی میری بارگاہ میں آ گیا وہ فاضل بن گیا، جو بھی میری بارگاہ میں آ گیا اس نے وہ ڈگری لے لی جو قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا۔ فرمایا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا العمل فیہ خیر من العلم، اب علم حاصل مت کرو، اب عمل پہ توجہ دو۔ علم بہت ہو چکا، فضل بہت ہو چکا، فقہ آپ کو مل چکا، دین کی سمجھ آپ کو مل چکی، آپ کو دین مجھ سے مل چکا ہے، اب ایسے کرو عمل پہ توجہ دو، عمل پہ زور دو۔ فرمایا وَسَيَأْتِي زَمَانٌ، آخر میں ایسا وقت آئے گا اس کا الٹ ہو جائے گا، قلیلن فقہاؤہ، پھر جو فقیہ لوگ ہوں گے، دین کی سمجھ کرنے والے لوگ ہوں گے، دین کا علم رکھنے والے لوگ ہوں گے صحیح طریقے سے، فرمایا ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ کثیر خطباؤہ، پھر خطبے
دینے والے, تقریریں کرنے والے جاہل مولوی بہت زیادہ ہوں گے. پھر وہ زمانہ آئے گا مولوی جمعے کا خطبہ دینے والے, مولوی جنازے پڑھانے والے, مولوی امام ہوں گے, لیکن مسئلہ یہ ہوگا اس مولوی کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا. صحیح میں نے, اس کے پاس دین کی فقہ نہیں ہوگی, اس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہوگی. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ قلیلاً معتو ہو کثیراً سوال ہو. پھر الٹ ہو جائے گا, سوال کرنے والا, فتویٰ پوچھنے والا, مسئلہ پوچھنے والے لوگ ایک ایک عالم کے پاس جائیں گے, ایک ایک خطیب کے پاس جائیں گے, ایک ایک مدرسے کے استاد کے پاس جائیں گے, ایک ایک امام کے پاس جائیں گے, ایک ایک وائز کے پاس جائیں گے, ایک ایک مقرر کے پاس جائیں گے. مسئلہ اٹھا کے لوگ گھوم رہے ہوں گے, ان کو اپنے مسئلے کا جواب نہیں ملے گا, ان کو اپنے سوال کا جواب دینے والے مولوی نہیں ہوگا. علماء نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, قبلہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ سے. سبحان اللہ. فرمایا جب ایسا دن آ جائے, جب ایسا زمانہ آ جائے, جب ایسا عہد آ جائے, میرے رسول نے فرمایا صحابہ پھر میری تعلیم یہ ہے, پھر میری ہدایت یہ ہے, پھر میرا حکم یہ ہے, پھر میرا ارشاد یہ ہے. یا رسول اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا العلم فیہ خیر من العمل, پھر علم عمل سے بہتر ہوگا, پھر علم کی اہمیت زیادہ ہوگی, پھر عمل نہیں علم پر توجہ دینا ہے. اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو, اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجو, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. آخر زمانے میں دین کم ہو جائے گا, فقہ کم ہو جائے گی, دینی علم لوگوں کے پاس نہیں رہے گا. لہذا دین کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے علم پر توجہ دینا. آج وہی زمانہ ہے, آج وہی عہد ہے. میرے رسول نے فرمایا آپ کو پتہ ہے اس مدرسے میں, یہ مدارس میں علم پڑھایا جاتا ہے, علم حدیث, علم فقہ, اصول فقہ, اصول تفسیر, اسماء الرجال, علم حدیث, یہ جتنے علوم ہیں, منطق ہے, صرف ہے, نحو ہے, معنی ہے, بیان ہے, بدیع ہے, فلسفہ ہے, جتنے علوم ہیں ان سب علوم کو آپ کو پتہ ہے کہاں سے اخذ ہوتے ہیں؟ یہ تمام علوم قرآن سے, یہ قرآن سے, یہ ہے انوار القرآن, یہ ہے انوار القرآن. جتنے علوم ہیں یہ قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں, یہ قرآن سے نکالے گئے ہیں. جتنا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہو. ہماری غلطی یہ ہے ہم قرآن کے اداروں کو چھوڑ کے, قرآن پڑھانے والوں کو چھوڑ کے, قرآن سمجھانے والوں کو چھوڑ کے ہم اپنے بچے دنیا کا ہر علم پڑھاتے ہیں, کالج میں پڑھاتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, لیکن قرآن نہیں پڑھاتے. یہ قرآن ایک, آج قرآن کے بارے میں آپ کو کچھ حیرت انگیز چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ قرآن جو میرے اور آپ کے گھر میں پڑھا ہے, یہ قرآن جو جالوں اور الماریوں میں پڑھا ہے, یہ قرآن جو 5 وقت کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو, اس سے پہلے توریت اتری, اس سے پہلے زبور اتری, اس سے پہلے انجیل اتری, اس سے پہلے آسمانی صحائف اترے. کوئی آسمانی صحیفہ, کوئی آسمانی کتاب, کوئی توریت, انجیل, زبور نماز میں نہیں پڑھائی جاتی تھی. یہ قرآن کی شان ہے کہ نمازوں میں پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حیاتی دراز. پھر قرآن اتنی علوم کا منبع ہے, قرآن اتنے علوم کا خزانہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ فزکس پڑھ رہا ہے, کیمسٹری پڑھ رہا ہے, اکنامکس پڑھ رہا ہے, ہسٹری پڑھ رہا ہے, سوشیالوجی پڑھ رہا ہے, میڈیکل پڑھ رہا ہے, بیالوجی کی کوئی برانچ میں جا رہا ہے, اسے جانے دو, لیکن اس کو دین سے ضرور وابستہ رکھو, اس کو قرآن سے ضرور محبت سکھاؤ, اس کو قرآن سے ضرور وابستہ رکھو. جب وہ فزکس کا بھی ماہر ہوگا
جب وہ کیمسٹری کا ماہر ہوگا، جب وہ بیالوجی کا ماہر ہوگا اور قرآن کو بھی سمجھتا ہوگا، وہ قرآن میں دیکھے گا قرآن میں سائنس کدھر ہے، قرآن میں فزکس کدھر ہے، قرآن میں بائیو کدھر ہے، قرآن میں میتھمیٹکس کدھر ہے، قرآن میں بیالوجی کدھر ہے، قرآن میں سوشیالوجی کدھر ہے، قرآن میں لا کدھر ہے، قرآن میں ہسٹری کدھر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ پیر بارو شریف صاحبزادہ علامہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب۔ سبحان قرآن، یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کہیں گے آج چونکہ ایک جج ہے اس نے ایک عجیب بات کر دی کہ قرآن میں فزکس بھی ہے، قرآن میں کیمسٹری بھی ہے، قرآن میں بیالوجی بھی ہے، قرآن میں میتھمیٹکس بھی ہے، قرآن میں لا بھی ہے، قرآن میں میڈیکل بھی ہے، قرآن میں انجینئرنگ بھی ہے، قرآن میں آرکیٹیکٹ کا علم بھی ہے۔ ارے کون سے جدید علوم ہیں جو اس ٹائم دنیا کے کسی کونے میں پڑھائے جاتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے؟ بخاری کی حدیث، ابھی میں کتاب میں تھا میرے پاس، وہ فیض الباری بخاری کی شرح علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے محدث نے عربی میں لکھی ہے، میں اس کی پہلی جلد میرے ساتھ تھی، میں اس کو دیکھتا آ رہا، ایک حدیث میری نظر سے گزری، ابھی گاڑی میں ایک حدیث نظر سے گزری ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلی جلد میں حضرت عبداللہ بن عباس اپنے چچا زاد بھائی کو سینے سے لگایا، دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس قرآن کی سمجھ میرے اس بھتیجے کو عطا کر، میرے اس کزن کو عطا کر، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی فہم عطا کر، قرآن کی سمجھ عطا کر۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الاتقان میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا آپ کو تو رسول کائنات نے دعا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن کتنا سمجھ آیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، لو زالی اکالو بعیرن لوجدتہ عنہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، قرآن مجھے بتائے گا وہ کس جگہ پر پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان آستانہ علیہ پیر بارو شریف۔ سبحان اللہ، بیاناً لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر خشک و تر موجود ہے، ہر علم موجود ہے، یہ میری سمجھ ہے، میں اپنی سمجھ کے مطابق قرآن سے خزانہ لوں گا، قرآن سے اسرار و رموز نکالوں گا۔ حضرت صاحب اپنے علم کے مطابق کریں گے، حضرت اپنے علم کے مطابق کریں گے، جن کی جتنی جتنی فہم ہوگی، جتنا جتنا سمجھ ہوگی، قرآن سے اتنا نور نکالے گا، قرآن سے اتنا فیض لے گا، قرآن سے اتنی خوشبو لے گا۔ حضرت علی کا قول الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے محدث مولانا انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے، انہو رآہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنین و عشرین مرتن یکزتن، 22 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 9ویں صدی کا مجدد ہے، 900 سال بعد حضور علیہ السلام کے وصال کے، 900 سال بعد، 800 سال بعد 9ویں صدی کا مجدد 22 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول کائنات کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ وہ جلال الدین سیوطی ہے۔ انہوں نے ایک اور واقعہ بھی الاتقان میں لکھا ہے، فی علوم القرآن میں، کہتے ہیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا قرآن میں کتنا خزانہ ہے، قرآن میں کتنا علم ہے، آپ کو بھی اللہ نے قرآن فہمی عطا کی، آپ کو بھی اللہ نے قرآن کی سمجھ عطا کی، یہ کتاب اللہ ہے، ہر شخص اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق علم لیتا ہے قرآن سے۔ یہ بتاؤ قرآن سے آپ نے کتنا اخذ کیا؟ حضرت علی نے فرمایا اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ، الحمدللہ، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، 70 اونٹ اٹھا
के उसको ले जाए। इतना तफसीर लिख सकता हूँ। ऊंट कितना वजन उठाता है? ऊंट कितना वजन उठाता है? 70 ऊंट सूरत फातिहा की तफसीर से भर सकता हूँ फरमाया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे, अल्लामा शारानी, बहुत मशहूर थे। उन्होंने एक किताब लिखी है और उसमें अल जौहरुल मसून फी उलूमे किताबिल्लाहिल मकनून, उस किताब में उन्होंने कुरान से 30,000 उलूम का इस्तिखराज किया है। सुभान अल्लाह, 30,000। ये कुरान है, ये कुरान है जिसको मैंने और आपने छोड़ दिया है। ये वो कुरान है जो अल्लाह की किताब है। ये वो कुरान है जो हमें मिला है। ये वो कुरान है जो हमारी रहनुमाई कर सकता है। ये वो कुरान है जो एक इंसाइक्लोपीडिया है, जो हमारी लाइफ के गाइडलाइन देता है। हमने उसको छोड़ दिया है। ये वो किताबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कुरान के बारे में अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस मक्का ने मिरकाज की शरह में एक दिलचस्प बात लिखी। वो कहते हैं कि शेख अबू बकर बिन अरबी रहमतुल्लाह अलैह उलमाए रासिखीन में से थे। उन्होंने फरमाया कुरान में 77,450 उलूम व फनून मौजूद हैं। कुरान में 77,450 उलूम व फनून मौजूद हैं। अरे मुझे दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी तो दिखाओ जिसमें इतने उलूम पढ़ाए गए हूं, पढ़ाए जा रहे हूं। ये सदियां बीत गई। आप दुनिया में जितने उलूम पढ़ाए गए उनको इकट्ठा करो, 77,450 नहीं बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया मोहसिनाबाद शरीफ किंगरी। सुभान अल्लाह। कुरान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं आपको कुरान की बरकतें बता रहा हूँ। कुरान पढ़ाओ, कुरान सिखाओ। कम अज कम कुरान वालों से निस्बत तो रखो, कुरान वालों से सोहबत तो रखो, कुरान के इदारों की मदद तो करो। अपना नाम भी कुरान वालों में लिखाओ। जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है कुरान के वाबस्ता में आपको शामिल करो। अगली बात सुनो, कुरान करीम एक ऐसा खजाना है। कुरान करीम के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम को हाथ में पकड़कर फरमाया, कुरान करीम को हाथ में उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कयामत तक मेरी उम्मत को एक पैगाम दीजिएगा। या रसूलल्लाह क्या? फरमाया ये कुरान देख रहे हो, इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल कुरान अक़वामन। अब जो कौम, जो लोग, जो खानदान, जो फैमिली कुरान करीम के साथ चमट के रहेगा, कुरान के साथ मोहब्बत करेगा, कुरान की इताअत करेगा, कुरान से वाबस्ता रहेगा, फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ, वो हमेशा बुलंद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमेशा इज्जत वाला रहेगा, वो हमेशा सुख और चैन से रहेगा, वो हमेशा खुश और खुर्रम रहेगा, वो इज्जत और इफ्तिखार का अलम बरदार होगा। सारी इज्जतें कुरान के साथ वाबस्तगी निकालने वाले के कदमों में होंगी, सारी खुशियां उसके कदमों में होंगी, सारा राहत तो सुकून उसको मिलेगा। फरमाया फिर इसका दूसरा पहलू भी है, वयादाओ बिही आखरीन। फरमाया जो लोग इस कुरान की इज्जत नहीं करेंगे, इधर अनवारुल कुरान होगा, उसमें बच्चे खाने के लिए तरस रहे होंगे, कुरान पढ़ने वाले बच्चे भूख से भलक रहे होंगे, उनके तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, ये अपने घर में बिरयानियां खा रहा है,
یہ اپنے گھر میں اچھے کھانے بنا رہا ہے، یہ روسٹ بنا رہا ہے. ارے تیرے روسٹوں میں، تیری بریانیوں میں سب سے زیادہ حق قرآن والوں کا ہے، قرآن کے پڑھانے والوں کا ہے، قرآن پڑھنے والوں کا ہے، قرآن کے سنانے والوں کا ہے، قرآن کو سننے والوں کا ہے. ان لوگوں سے اپنی محبت رکھو. فرمایا جو اس قرآن کی عزت نہیں کرے گا وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، فرمایا میں رسول آج سے بتا کے جاؤں کہ میری امت ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی، شرمسار ہوگی، محکوم ہوگی اور در پدر ٹھوکریں کھاتی پھرے گی. اس کی وجہ یہ ہوگی اس نے قرآن کی عزت نہیں کی، اس نے قرآن سے پیار نہیں کیا، اس نے قرآن سے محبت نہیں کی، اس نے قرآن کو عزت نہیں دی، اس لیے یہ ذلیل و خوار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن. یہ انوار القرآن، یہ فلانا قرآن کے مدرسے، قرآن کریم پڑھنے والے. اب میں آپ کے لیے آخری چند باتیں کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ بیٹھیں. اور مجھے احساس ہے 2 دن سے یہ تقریب چل رہی ہے، آج اختتامی پروگرام ہے. دعا کے بغیر مت جائیے، دعا مغز ہوتا ہے کسی تقریب کا. سب بیٹھے بات سنیں قرآن کریم کے حوالے سے. مجھے تو 6:30 کہا گیا ہے، انشاءاللہ میں 6 پر ہی ختم کر دوں گا. نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی پوزیشن سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے، تو آپ توجہ سے رکھیے. صرف 5-10 منٹ میں آپ سے اور لینا چاہتا ہوں. یہ قرآن کے بارے سن کے چاہیے، قرآن کے بارے میں سمجھ رکھیے. گھر میں جا کر دوستوں کو بتائیے، واپس جا کر گھر والوں کو بتائیے. یہ قرآن شریف دنیا کی ایک انوکھی کتاب ہے. ایک تو دنیا کے سارے علوم اس میں ہیں، دنیا کے سارے فنون اس میں ہیں. ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. قرآن میں تو سب کچھ موجود ہے، لیکن اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. قرآن کریم کے ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اور قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے. آپ دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کرو، کوئی علم پڑھو، جب تک آپ اس کو سمجھو گے نہیں آپ کو فائدہ نہیں دے گا. جب تک آپ اس کو پڑھو گے، سمجھو گے نہیں، اس کا فہم حاصل نہیں کرو گے، اس کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی، اس وقت تک وہ علم، وہ کتاب، وہ بک، وہ مضمون، وہ سبجیکٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. جب تک سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک وہ آپ کے لیے فائدہ مند. لیکن قرآن پڑھنا ثواب ہے یا نہیں؟ قرآن سننا ثواب ہے یا نہیں؟ آپ سب قرآن سنتے رہتے ہیں رمضان میں، 5 نمازوں میں، 3 نمازوں میں جاری طور پر قرآن سنتے ہیں اور قرآن پڑھتے بھی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کا معنی سمجھ آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جن کو قرآن کا مفہوم سمجھ آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ کن کو پتا ہے اس قرآن میں یہ آیت کے کتنے مفہوم ہیں؟ قرآن کا کتنا؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک بات لکھی ہے الاتقان میں، کہتے اور بعض علماء راسخین نے لکھا قرآن کی ایک آیت کے 60,000 مفہوم ہیں. 60,000 ایک آیت. کوئی ایک آیت اٹھا لو، علماء راسخین وہ فرماتے ہیں قرآن کی ایک آیت کے 60,000 مفہوم ہیں. اب کون سا عالم ہے جو قرآن کی کسی آیت کا اتنا بیان کر سکے؟ سبحان اللہ. تو قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. قرآن کا ظاہر یہ ہے، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ کو مفہوم کا پتہ ہو نہ ہو، آپ کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، آپ قرآن سن رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ قرآن کی زیارت کر رہے ہیں، معنی سمجھ میں نہیں آتا، مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، ثواب مل رہا ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بغیر سمجھے فائدہ ہو.
قرآن وہ دنیا کی اللہ پاک کا کلام ہے، وہ کتاب ہے، وہ مصحف مبارک ہے جس کو دیکھنا بغیر سمجھنے کے بھی ثواب، بغیر سمجھنے کے سننا بھی ثواب، بغیر سمجھنے کے پڑھنا بھی ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، سبحان اللہ۔ اپنے قرآن کو مت چھوڑیے، قرآن کا ظاہر ہے، یہ قرآن کا ایک باطن ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ قرآن شفا بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن کو اگر اندر سے پڑھو گے، قرآن اندر کو پاکیزہ کرے گا، اندر کے گند کو صاف کرے گا، اندر کی غلاظت لے جائے گا، اندر کا زنگ اتار دے گا۔ قرآن اگر ظاہر سے پڑھو گے، قرآن ظاہر پر اثر کرے گا۔ قرآن کو اگر باضابطہ پڑھو گے، قرآن آپ کے چہرے پہ نور لائے گا، قرآن آپ کا اخلاق سنوارے گا، قرآن آپ کا کردار سنوارے گا، قرآن آپ کو خوبصورت بنائے گا، قرآن آپ کی سیرت کو اچھا کرے گا۔ اسی قرآن کو جب اندر گھسو گے، اپنے باطن میں گھساؤ گے، قرآن اپنے آپ کے باطن کو صاف کرے گا، باطن کو کلین اپ کرے گا، باطن کی صفائی کرے گا، پاکیزگی دے گا۔ قرآن شفا ہے، قرآن کو آپ دم کرو، قرآن ہر مرض سے علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے میں تمہارے لیے، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر ایمان تمہارا سیکا ہے، ایمان مضبوط ہے، آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، میں رب قدوس کا کلام ہوں، تمہاری ہر بیماری کا علاج اور شفا میرے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ظاہر کے لیے بھی شفا، قرآن باطن کے لیے بھی شفا، قرآن ظاہری بیماریوں کا علاج، قرآن باطنی بیماریوں کا علاج۔ آپ کے لیے دلچسپ بات سنیے، قرآن کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کے نوجوان بچے یوٹیوب بہت دیکھتے ہیں، ابھی بھی یوٹیوب میں اسلام آباد پنڈی کے سروسز ہاسپیٹل کی ایک ڈاکٹر ہے، خاتون ہے، اس کا انٹرویو موجود ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے سروسز ہاسپیٹل راول پنڈی کی، اور وہ کہتی ہے ہمارے پیشنٹ مریض جو آئی سی یو وارڈ میں ہوتے ہیں، آئی سی یو وارڈ، آپ کو پتا ہے اللہ کسی کا ہسپتالوں سے واسطہ نہ ڈالے، آئی سی یو وارڈ میں وہ مریض، وہ زخمی، وہ بیمار داخل ہوتے ہیں جو بول چال نہیں کر سکتے، جو بالکل جن کی زندگی کے امکانات کم ہوتے ہیں، جو موت کے قریب ہوتے ہیں، سیریس مریض جو ہوتے ہیں آئی سی یو وارڈ میں ہوتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے روزانہ صبح شام ہم سورۃ الرحمن کی تلاوت سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتی ہے اس سورۃ الرحمن کی ریکارڈنگ سنانے سے ہمارے مریضوں کو ریلیف ملتا ہے، ہمارے مریضوں کو سکون ملتا ہے، ہمارے مریضوں کو کہتی ہے میں نے انٹرویو کیا مسلم سے بھی نان مسلم سے بھی، جو مسلمان ہیں جو غیر مسلم ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ جو ہم سورۃ الرحمن چلاتے ہیں صبح شام آپ لوگوں کو کوئی فائدہ؟ کہتی ہے خدا کی قسم ہے، مسلم تو مسلم ہے، نان مسلم نے بھی بولا اتنی خوبصورت آواز ہے، ہمیں بھی سکون ملتا ہے، ہمیں بھی چین ملتا ہے، ہمیں بھی راحت ملتی ہے، ہمیں بھی شفا ملنے کی امید ہوتی ہے۔ قرآن کی اس کو کہتے ہیں رحمان تھراپی، جیسے فیزیو تھراپی کراتے ہیں، رحمان تھراپی، سورۃ رحمان کی تھراپی کرائی جاتی ہے آئی سی یو کے وارڈ میں۔ یہ آپ کا قرآن ہے، یہ آپ کا کلام ہے، یہ ہے اس کا ظاہری۔ قرآن کا ایک باطن ہے، قرآن کا باطن پتہ ہے کیا ہے؟ اب آپ کو اس کی میں مثال دیتا ہوں، جس طرح ماچس کی تیلی ہوتی ہے، ماچس ہے بھائی یہ میرے سامنے رکھی ہے، اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ تیلی آپ کو دکھا دوں کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اس کو منہ میں ڈالو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اس کو ہاتھ میں پکڑو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی تیلی کو جب میں جلا دوں، یہ اس کا ظاہر ہے، تیلی کو آپ ہاتھ لگاؤ اس کے سر پر جہاں مثالہ لگا ہے، آپ کو جلائے گی؟ نہیں جلائے گی۔ آپ اس کو پکڑو، منہ میں ڈالو، ہاتھ میں لے لو، بچے کو دے دو، بڑے کو دے دو، کوئی نقصان دے گی؟ یہ اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا اندر بھی ہے، ایک اس کی حقیقت بھی ہے، ایک اس کا باطنی ماحول بھی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے اس کو جلا دو، پھر
جس کے ہاتھ پہ رکھو اس کا ہاتھ جلا دے گی، جس کو پکڑاؤ اس کو جلا دے گی، پھر وہ آگ بن جاتی ہے، جب تک وہ بند ہوتی ہے مثالے کی صورت میں نقصان نہیں دیتی، جب وہ آگ بن جاتی ہے پھر اس کو کوئی نہیں چھوتا، ہر کوئی ڈرتا ہے، کیوں؟ اس کا اندر اور اس کی حقیقت ہے۔ قرآن کا ظاہر تو یہ ہے، میں اور آپ پڑھ کے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس کا نور حاصل کرتے ہیں، اس کی خوشبو لیتے ہیں، لیکن قرآن کا باطن پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے کلام کی حقیقت، میرے قرآن کا باطنی ماحول اگر جاننا ہو، سنو اس کو، اگر میں کسی پہاڑ پہ بھی اتار دیتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، قبلہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ سے بخاری، سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا احب احدکم ان یتحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جب تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، پھر وہ قرآن اٹھائے میرے ساتھ باتیں کرے۔ میرے ساتھ باتیں کرنا ہے نا، وہ موسیٰ کلیم اللہ نے باتیں کی ہیں، مصطفیٰ کا ہر امتی کلیم اللہ بن سکتا ہے اگر قرآن پڑھ کر مجھ سے باتیں کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھے اذا احب احدکم ان یتحدث ربہ، رب سے باتیں کرنے کا موڈ ہو، کلیم اللہ بننے کا موڈ ہو، اللہ سے کلام کا موڈ ہو، فرمایا فلیقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کر، میری تیری باتیں ہوں گی، تمہیں ریلیف ملے گا، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں راحت ملے گی، تمہیں برکت ملے گی، تمہیں خوشی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ میں نے کہا قرآن میں سب کچھ موجود ہے، قرآن میں سائنس موجود ہے، قرآن میں میتھمیٹکس موجود ہے، قرآن میں لا موجود ہے، قرآن میں میڈیکل موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ آخری بات مجھے احساس ہے آپ لوگوں کا، تھوڑا سنیے پھر چلے جائیے، دعا کرتے ہیں۔ کیا قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے یہ جو چاند پر سن 1965 میں پہلی دفعہ جرمن سائنسدان گئے تھے، تو غیر مسلم تھے، ایک کا نام تھا نیل آرم اسٹرانگ، دوسرے کا نام تھا ایلڈرن، وہ پیلٹ تھا، پیلٹ ایلڈرن، یہ جرمن سائنٹسٹ تھے۔ سن 1965 میں پہلی دفعہ جب انہوں نے خلائی سفر کیا تو سب سے پہلے چاند میں گئے۔ میں نے کہا نا، جلال الدین سیوطی نے کہا ایک آیت کے 60,000 مفہوم ہیں۔ اب اگر فزکس پڑھنے والا، کیمسٹری پڑھنے والا، سائنس پڑھنے والا آج کل کے حالات کے مطابق کچھ قرآن سے نکالنا چاہے تو سب کچھ نکال سکتا ہے۔ آپ کے چاند کا واقعہ قرآن میں 1500 سال پہلے سے موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب یہ پورا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور ایک طبق یعنی طبق ارضی سے آسمانی طبقات کی طرف سفر کرو گے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا تیسری آیت میں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اب قرآن نے 3 آیتوں میں 3 باتیں کی۔ پہلی آیت میں یہ بتایا کہ انسان جب طبق ارضی سے زمین سے اوپر سفر شروع کرے گا تو سب سے پہلے چاند پر جائے گا، اس لیے فرمایا والقمر اذا اتسق، مجھے قسم ہے چاند کی جب پورا ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ انسانیت بتاتی ہے انسان نے اجرام فلکی کی طرف جب سب سے پہلے سفر شروع کیا سب سے پہلے چاند پر پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات فرمایا ضرور تم ایک طبق سے دوسرے طبقات کا سفر کرو گے، اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی قرآن نے یہ بتایا کم از کم عربی میں جمع 2 کے لیے ہوتا ہے، کم از کم جانے والے 2 ہوں گے، اور جانے والے کتنے تھے جرمن سائنسدان؟ 2 تھے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا۔ تیسری بات قرآن نے کہا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ چاند پر پہنچے، میری قدرت دیکھی، میری شان دیکھی، میری عظمت دیکھی، میری طاقت دیکھی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔
یعنی قرآن نے یہ بھی بتا دیا چاند پر پہلے جانے والے غیر مسلم ہوں گے، مسلمان بھی نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ پیر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ اسی طرح آپ کے حضور کا معراج صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا معراج النبی کا واقعہ یہ اب تک معمہ تھا، لیکن فزکس میں جب نیوٹن لاز آئے آج سے 250 سال پہلے، نیوٹن لاز جب آئے، آج بھی آپ کے فزکس میں آپ کا بچہ جب فزکس پڑھتا ہے تو لا آف موشن ضرور پڑھتا ہے، حرکت کا لا ضرور پڑھتا ہے کہ وہ 3 قوانین اس میں دیے۔ آپ اس کو دیکھیے، پہلا قانون اس کا کیا ہے؟ کہتا ہے جو چیز ساکن ہے یہ رکی ہوئی ہے، یہ اپنی جگہ پر رکی رہے گی until external force، جب تک باہر سے اس کو ہلایا نہیں جائے۔ یہ پانی ادھر رکھا ہے، یہ رکھا رہے گا جب تک اس کو بیرونی قوت کوئی بندہ اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھے یا گرا نہیں دے۔ وہ کہتا ہے جو چیز حرکت کر رہی ہے، پنکھا حرکت کر رہا ہے، یہ اس وقت تک حرکت کرتا رہے گا جب تک ایکسٹرنل فورس، باہر والی قوت اس کو روک نہیں دی۔ لائٹ چلی جائے یا بٹن بند کر دو تب یہ رک جائے گا، ورنہ یہ نہیں رکے گا، کوئی بیرونی قوت کی وجہ سے رکے گا۔ اور دوسرا اس نے کہا جب کوئی چیز ساکن ہے اس کو حرکت دینی ہے، حرکت دیتے وقت ایکسٹرنل فورس جو ہوگی، بیرونی قوت جو ہوگی وہ کتنی طاقتور ہے، جتنی طاقتور ہوگی وہ حرکت اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ سیکنڈ لا ہے نیوٹن کا، اب بھی فزکس میں موجود ہے، بچے پڑھتے ہیں ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں۔ تو کیا ہے؟ بیرونی قوت جتنی تیز ہوگی، ایکسٹرنل فورس جتنی۔ اس نے مثال یہ دی جاتی ہے سائنس میں، بال ہے، بال، اس کو اب میں ایسے پھینکتا ہوں بال ادھر تک جائے گی، میں زور سے پھینکتا ہوں بال آگے چلے جائے گی، میں پیچھے سے ہو کر بولنگ کرتا ہوتا ہوں سپیڈ سے، ادھر جب بال پھینکوں گا تو اور آگے جائے گی۔ یہ بال ادھر گئی، ادھر گئی، ادھر گئی، وجہ کیا ہے؟ ایکسٹرنل فورس، بیرونی قوت ہے۔ یہ پیر والی چیز جو اس کو حرکت دے رہی ہے، یہ جتنی زور سے اس کو حرکت دے گی وہ اتنی زور سے آگے جائے گی، چیز حرکت کرے گی۔ نیوٹن کا یہ قانون میں نے قرآن کے 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں جب حضور کی معراج کو پڑھا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 2 راستے تھے، ایک سے 1460 کلومیٹر، دوسرے سے 2100 کلومیٹر۔ کتنی؟ اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا یہ لیلم، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو سفر ہوا رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر ہوا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ 2100 کلومیٹر۔ اللہ نے شروع میں فرما دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سبحان الذی، یہ محبوب نہیں کیا، میں لے گیا ہوں، یہ میری طاقت تھی، یہ ایکسٹرنل فورس، یہ بیرونی قوت میں رب تھا جو اپنے محبوب کو لے کر گیا۔ اب جس کو اعتراض کرنا ہے محبوب کی رفتار پر نہیں کرے، میری طاقت پر کرے، میں لے جا سکتا یا نہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ آپ کی فزکس کا سیکنڈ لا قرآن کے 15ویں سپارے کی پہلی آیت کو پڑھ کے دیکھیے کیا ہے۔ اچھا آپ کو ایک پتہ ہے حضور نے سفر کس چیز پر کیا؟ براق پر کیا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ کئی بجلیوں کو آپ ملٹی اپلائی کریں، ضرب دے دیں ایک دوسرے سے، بجلیاں کئی جمع ہو جائیں تو ایک براق بنتی ہے۔ آج آئنسٹائن جو دوسرا سائنسدان ہے، بہت مشہور جرمن سائنٹسٹ ہے، اس نے آ کر ایک اور تھیوری دی ہے، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ بھی اب موجود ہے سائنس میں، اب بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس نے کہا دنیا میں سب سے فاسٹ، سب سے تیز چیز لائٹ ہے، روشنی ہے، آواز ہے، کوئی کہتا کیا ہے، کوئی کہتا تیز چیز کیا ہے، تو اس نے کہا نہیں، لائٹ ہے، روشنی ہے۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 186 کلومیٹر، 1 سیکنڈ میں
186 کلومیٹر نہیں مائلز، میل 186 مائل ایک سیکنڈ میں روشنی جاتی ہے، سورج کی، چاند کی، کوئی بھی روشنی ہو، اتنی رفتار ہے ایک سیکنڈ میں۔ تو حضور نے معراج کس چیز پر کیا؟ براق پر کیا، بجلیوں کے مرکب پر کیا، لائٹوں کے ملٹی پلائی کرنے سے جو زیادہ لائٹیں اکٹھی ہو جائیں وہ ایک براق بنتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کو 1500 سال پہلے اللہ نے براق سے سیر کروائی۔ اب اگر براق کے سفر کو دیکھا جائے تو ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے سے بھی کم وقت میں میرے نبی نے 2100 کلومیٹر کا سفر کیا۔ سبحان اللہ۔ 2100 کلومیٹر مسجد حرام سے مسجد اقصی تھا، ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے سے بھی کم وقت میں کیا۔ یہ آپ کا آئنسٹائن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اس کا کلیہ ہے، اس کا کلیہ میں دے رہا ہوں، اپنے نبی کا معجزہ بتا رہا ہوں، اپنے اللہ کی دی ہوئی شان بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ وہ اہل حق ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ضرور قرآن پاک سے اپنی محبتیں قائم رکھیے، قرآن والوں سے محبتیں قائم، قرآن کے طالبوں سے محبتیں قائم، قرآن کے قاریوں سے، حافظوں سے، عالموں سے، قرآن کی خدمت والوں سے اپنا حصہ ضرور صبح شام ملاتے رہیے گا تاکہ آپ کا نام ان میں اٹھنے بیٹھنے والوں سے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، آستانہ علیہ محسن آباد شریف۔ ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام کی غلطیاں منبر پر بیان کرنا کیسا ہے، اور اگر کسی نے کی وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ باقی صحابہ کرام یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ اور اولیاء معصوم نہیں ہیں، لیکن مغفور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اعلان کر دیا، ان کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان کر دیا، اور ان کے بارے میں قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں۔ آمنو کما آمن الناس، فرمائے ایمان ایسا چاہیے منافقوں جیسے میرے رسول کے ساتھیوں کا ایمان ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان مجھے ایسا چاہیے جیسے ابو بکر کا ہے، جیسے عمر کا ہے، جیسے عثمان کا ہے، جیسے علی کا ہے، جیسے طلحہ کا ہے، جیسے زبیر کا ہے، مجھے ایسا ایمان چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستارے ہدایت ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ارے جس کے ساتھ بھی ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام میں کیڑے نکالنا، غلطیاں کرنا، آپ یوں سمجھیں میرا اور آپ کا باپ، بغیر مثال و تفصیل ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے آپ کا والد، میرا والد، اس میں انسانی غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، انسانی کمزوریاں ہیں۔ کیا میں اگر معاشرے میں بیٹھ کے اپنے باپ کی غلطیاں بتاؤں، آپ بیٹھ کے بتاؤ، لوگ آپ کو بولیں گے اچھا کر رہے ہیں؟ بسا اوقات جس کو میں اور آپ غلطی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تو غلطی بھی کر رہا ہے، اگر ایمان اور اسلام اس کے پاس ہے تب ولا تقل لہما اف، تو نے اسے اف تک نہیں کہی۔ تیرے باپ کے بارے اف کہنے سے منع کیا، صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی جرات کون کرے گا؟ حضور کے ارد گرد بیٹھنے والوں کی، جن کو ایمان اور صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے پیر کو، میرے اور آپ کے قاری اور امام اور خطیب کو 1000 سال زندگی مل جائے، 1000 سال وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، ساری رات وہ تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، قیام اللیل کرے، سارا دن وہ قرآن کی تلاوت کرے، 1000 سال کے بعد بھی
اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا، ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکاۃ، کچھ بھی نہیں کرا، اتفاقاً ناگہانی موت سے یا شہید ہوا، کسی طریقے چلا گیا اس دنیا سے، نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، حضور کو دید کی وجہ سے اس کو جو مقام ملا ہے وہ میرے اور آپ کے 1000 حج سے بھی ہم نہیں کر سکتے، 1000 زکاة سے نہیں کر سکتے، ساری زندگی عبادت سے نہیں کر سکتے۔ ہمارا بچہ جوان ہوتے ہی ہم اس کو مسجد میں بٹھا دیں، 90 سال کی عمر میں مر جائے، وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک گناہ نہیں کیا، جس نے ایک غلطی نہیں کی، جو معصوم ہے، ہر حوالے سے معصوم ہے، وہ بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں اور آپ اس صحابی کے بارے میں کیسے بات سن سکتے ہیں؟ یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کے بارے، حضور علیہ السلام کے ستارہ ہدایت کے بارے میں کوئی بات برداشت بھی نہیں کریں، یہ ہمارا ایمان بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے۔ ختم شریف پڑھے، اس کے اندر بعد دعا خیر ہوسی، ختم شریف پڑھ دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله يعلم ما تصنعون. ایک دفعہ عالم شریف ترائے دفعہ کل شریف عمرہ بردری حضور نرمی کر مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق اللهم يسر امورنا مع راحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في اهلنا واطمس على وجوه اعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء الينا ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الخير مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین، جو تقریب سجائی گئی ہے، جو قرآن پڑھا گیا، جو خیرات کی دی گئی ہے، جو ملک کیتا گیا، جو کلام پڑھے گا نا اللہ، تمام دا ثواب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ادب نے احترام و عقیدت پیش کرنے قبول کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، قیامت تک آنے والی امت، بالخصوص حضرت پیر بارو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالعزیز باروی رحمۃ اللہ علیہ، انہاں دی روح کو پہنچا دے، انہاں دی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اگو منزلہ آسان فرما، قبر کو جنت دے باغاں جو باغ بنا دے، بکائے نور بنا دے. اے الہ العالمین، اے ادارہ جرا انہیں بوٹا لائے، ای کو قیامت تک آباد رکھ، کو تین دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. حضرت بھتیجے صاحبزادگان معاونین، ای مدرسے دے، ای جلسے دے، جتنے بھی تعاون کرنے والے دوست احباب ہیں، اے الہ العالمین، تیرے گھر کو، تیرے قرآن کو، تیرے دین کو آباد کی تھی پہلے، تو انہیں دے گھریں کو آباد فرما دے، انہیں دے معاملات چسانیاں پیدا فرما دے، انہیں دے مشکلات دور فرما دے. اے الہ العالمین، انہیں کو تمام بیماریں کو نجات عطا فرما، دشمنیں کو ناکام فرما دے. اے الہ العالمین، ہر قسم دے کامیابی عطا فرما، انہیں دے بچے کو نیک کروا دے، انہیں دے خاندان اچ برکتاں عطا فرما، رزق روزی اچ برکتاں عطا فرما، معیشت مضبوط عطا فرما، اپنے دین نال اخلاص عطا فرما، نماز اچ خشوع و خضوع دی توفیق اسا سارے کو عطا فرما. جڑے لوگ اے الہ العالمین این جلسے وچ ان تقریب وچ آئے، اے الہ العالمین،
جرا ایک لمحے واسطے آئے اپنے محبوب دے فرمان دے مستاقے کہ جرا لا یشکا بہم جلیسہم ایک لمحہ واہن والا بدبخت نہیں رہندا اون دا مستاق سارے دی بخشش فرما دے سارے دی بخشش فرما دے سارے کو اپنی رحمت فرما دے سارے کو قرآن دا نور عطا فرما سارے کو ایمان دا نور عطا فرما سارے کو اپنے دین دی محبت عطا فرما سارے دے گھرے وچ برکتاں عطا فرما اہل و عیال وچ برکتاں عطا فرما رزق روزی وچ برکتاں عطا فرما اے الہ العالمین ذہنی سکون عطا فرما ہر قسم دے پریشانیاں سے بچا آسمانی زمینی آفات و بلیات کے محفوظ فرما ہر قسم دے تکلیفیں کے نجات عطا فرما گھرے وچ جڑے عزیز و اقارب دوست احباب شرکاء دے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما جڑے بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما جنہیں دی نرینہ اولاد کا نہیں انہیں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما جنہیں دے بچیاں گھر جوان بیٹھے انہیں بچے رشتے عطا فرما انہیں دے واسطے آسانیاں پیدا فرما جڑے بے روزگار ہیں حلال رزق عطا فرما جنہیں دے روزگار تنگی مشکلات ہیں اے الہ العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر اے اللہ تو رزق وسیع کرنے والا ہی انہیں دے رزق کو وسعت عطا فرما برکتہ عطا فرما اسا سارے کو اے الہ العالمین اے الہ العالمین اسلام تے قائم رکھ ایمان تے خاتمہ عطا فرما اے اللہ سے کو قرآن نال گہری محبت عطا فرما اپنے محبوب دے دین نال محبت عطا فرما اپنے دیندارے نال محبت عطا فرما دین دی خدمت کرن والے نال محبت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم اجمعین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جس سوہانی گھڑی چمچاتے بگا چاند جس سوہانی گھڑی چمچاتے بگا چاند اس دل افراز ساتھ میں لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جن کی ہر ادا سناتے مصطفیٰ جن کی ہر ادا سناتے مصطفیٰ ایسے پھر تیری پت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میرا اللہ آمین اللہ
اے الہ العالمین یہ مدرسے دے معاون دامن خان انہیں دا بیٹا فوت کی گئے والدین کو صبر جمیل عطا فرما بچے دے منزل حاصل فرما اور انہیں صبر جمیل عطا فرما باقی اولاد کے بے رحمت فرما اے الہ العالمین باقی جو بھی شرکا ہے دل میں جو بلاتے ہیں اے الہ العالمین اللہ